محترم بھائیوں، بزرگوں، ہمارے خطبے کا جو سلسلہ ہے وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ہے۔ یہ جماعت نہایت ہی برگزیدہ جماعت ہے، افضل ترین جماعت ہے۔ انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل اور برتر جماعت ہے۔ ان کا ایمان ایک معیار اور میزان ہے۔ ان کی سنت اور ان کے طریقے کو اختیار کرنے کی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ ان سے محبت کرنا واجب اور ضروری ہے۔ دین اسلام کے بنیادی عقائد و ایمان میں سے ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اٹوٹ محبت رکھتے ہیں، مخلصانہ محبت رکھتے ہیں اور ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ ان کی محبت میں نہ تو وہ غلو کرتے ہیں اور نہ ہی ان میں سے کسی سے بھی اپنی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس جانب متوجہ فرمایا، اس جانب تنبیہ کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھنے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث جو سند کے اعتبار سے اگرچہ کمزور ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے، اور بعض اہل علم نے اس حدیث کی تحسین بھی کی ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فی اصحابی، کہ لوگوں اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کرام کے تعلق سے۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو اپنی لعن طعن اور سب و شتم اور گالی کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے، میرے صحابہ سے محبت کیا، اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کیا۔ ومن ابغضہم، اور جن لوگوں نے بھی صحابہ سے بغض کیا، بغض رکھا، عداوت رکھی، در حقیقت وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اور مجھ سے عداوت اختیار کرتا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچائی۔ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی یقین جانو کہ اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکے گا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث اور اس حدیث کا جو معنی ہے وہ بالکل واضح ہے کہ صحابہ کرام سے محبت در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے اٹوٹ محبت کی، اور اس دین کی نصرت میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کیا۔
اس دین کی تبلیغ و اشاعت میں اور اس کے استحکام میں ہر قسم کی قربانی پیش کی اور اس میں ذرہ برابر بھی شش و پنج نہیں دکھلایا. اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اور ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو امت اسلامیہ کا طبقہ مانتا ہے، در حالانکہ وہ اس طبقے کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لعن اور طعن کرتا ہے، ان کے دین کو متہم کرتا ہے، ان کی کردار کشی کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے. والعیاذ باللہ ولعنہم اللہ. اللہ کی پناہ اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتے کی لعنت اور تمام مسلمانوں کی لعنت. اس لیے کہ یہ حدیث میرے بھائیوں، اس لیے صحابہ کرام کے تعلق سے لعن طعن کرنے کی دو قسم ہیں. اس تمہید کو یا یہ جو بات ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، اس کو غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اسے اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے کہ صحابہ کرام کو جو لوگ لعن طعن کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو جو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہ دو قسم کی برائی ہے یا دو قسم کا لعن اور طعن ہے. ایک لعن اور طعن، ایک سب و شتم وہ ہے جو یہ کہ صحابہ کرام کے دین میں اور ان کی صداقت و سچائی اور صفا میں اور ان کی عدالت میں اگر کوئی لعن طعن کرتا ہے، جیسے کہ وہ یہ کہتا ہو کہ فلاں صحابی کافر ہے یا اکثر صحابہ کافر ہو گئے، اکثر صحابہ مرتد ہو گئے، جو یہ کہتا ہے، درحالانکہ ان سب صحابہ کرام کے تعلق سے قرآنی آیات کے اندر فضیلت وارد ہوئی ہے، صحیح احادیث متواتر ہیں اور مستفیض و مشہور ہیں، اور اس کے باوجود بھی ایسا کوئی شخص ان کی دین میں اور ان کی عدالت میں لعن اور طعن کرتا ہے، گالی دیتا ہے، تو یہ گالی دینے والے، لعن طعن کرنے والے در حقیقت کافر ہیں، در حقیقت کافر ہیں. اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی تکذیب کرتے ہیں. صحابہ کرام کو لعن طعن کرنے سے اور ان کو سب و شتم کرنے سے قرآنی آیات کی تکذیب یعنی اس کو جھٹلانا لازم آتا ہے، اور صحیح حدیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان کی ہیں اس کی تکذیب لازم آتی ہے، اور جو قرآن اور حدیث کو جھٹلاتا ہو، اس کی تکذیب کرتا ہو، اس کا دین اسلام میں کیا حصہ ہو سکتا ہے. اس لیے اہل علم نے ایسے لوگوں کو بالاجماع کافر کہا ہے. ایسے لوگوں کو اہل علم نے کافر کہا ہے، اور ہماری اس خطبے میں آنے والی گفتگو کا محور اسی نوعیت کے سب و شتم اور لعن اور طعن کے اوپر ہے. یہ ایک نوعیت ہے جس نوعیت کی بنیاد کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے. دوسری نوعیت ایسی ہے کہ کوئی شخص، کوئی بدبخت، وہ بھی بدبخت ہی ہے، وہ بھی شقی ہی ہے، کوئی بدبخت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کے اخلاقی اعتبار سے لعن طعن کرے. جیسے مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ فلاں صحابی بخیل تھے، فلاں صحابی بزدل تھے، فلاں صحابی شعور نہیں رکھتے تھے، فلاں صحابی کو سیاست نہیں آتی تھی. اس طرح اخلاقی چیزوں کی طرف اگر کوئی لعن طعن کرے اور اس ناحیے سے اگر کوئی برا بھلا صحابہ کرام کو کہے تو اہل علم نے ایسے لوگوں کو کافر نہیں کہا ہے. البتہ ایسے لوگ تعذیب اور تعزیر کے مستحق ہیں. یعنی اگر اسلامی حکومت ہوگی اسے پکڑا جائے گا اور اس کی پٹائی کی جائے گی
حاکم وقت اگر چاہے گا اسے جیل میں بند کرے گا اور اس کے اوپر سزا متعین کرے گا. ایسے لوگ، اس قسم کے بعض لوگ اہل سنت والجماعت میں پائے جاتے ہیں. ہماری آج کی گفتگو کا تعلق اس دوسری نوعیت کے حکم سے نہیں ہے. ہماری گفتگو کا تعلق پورا کا پورا تعلق پہلی نوعیت سے ہے کہ جس کے اندر یہ بدبخت طبقہ صحابہ کرام کو ان کے دین کے اندر اور ان کی عدالت کے اندر انہیں لعن طعن کرتا ہو، انہیں کافر کہتا ہو، انہیں مرتد کہتا ہو، انہیں گالی دیتا ہو، اس پر ہماری گفتگو ہے. اور اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے اہل علم کے اقوال پیش کرنے جا رہے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے اقوال ہیں، اور ان میں سے اس مختصر وقت کے اندر جتنا ممکن ہو سکے گا وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ ایسے لوگوں سے متنبہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. بلکہ ایسے لوگوں سے اپنی برات کا اعلان کرنا چاہیے. یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے اور ایمان کا یہ حصہ ہے. چنانچہ آپ سنیے، امام ابو زرعہ بڑے محدث ہیں، امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کسی کو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کے بارے میں کوئی برائی کر رہا ہو، کوئی لعن طعن کی گفتگو کر رہا ہو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ زندیق، جان لو کہ وہ زندیق ہے. اور زندیق کہتے ہیں ایسے شخص کو جو منافق ہو، ایسے شخص کو کہتے ہیں جو دل کے اندر کچھ اور رکھتا ہو اور زبان کے اوپر اسلام کا اظہار کرتا ہو. ایک معنی زندیق کا یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد اور ایمان کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو. یعنی اسلام میں جو صحیح عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، توحید، رسالت، آخرت اور اس کے علاوہ جتنے عقائد ہیں اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو اور اسلامی بنیادی عقیدے کو وہ اس کی تکذیب کرتا ہو، تو ایسا شخص زندیق ہے. یعنی اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے اس قول کا کہ یہ کافر ہے. اسی لیے بعض اہل علم نے زندیق کا ایک معنی کافر بتایا ہے. اسی لیے امام ابو زرعہ، یعنی یہ لفظ جو ہے زندیق کا لفظ، یہ خطیر ہے، یعنی بہت ہی خطرناک ہے. اور بہت کسی کو اگر کوئی زندیق کہہ دے تو اس کا مطلب دینی اعتبار سے اس کے لیے بہت بڑی بات کہہ دی گئی اس کے تعلق سے. انہو زندیق، اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، انہو زندیق، وہ زندیق ہے. کیوں؟ اس لیے اب بتاتے ہیں کیوں. اس لیے کہ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. والقرآن حق، اور قرآن حق ہے. وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنُ وَالسُّنَنُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس قرآن کو اور اس سنت کو ہم تک جن لوگوں نے نقل کیا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو اور ہماری سند کو، ہمارے ناقلین کو یہ مجروح کریں، مخدوش کریں. تو سن لو کیوں؟ لیبطلوا الکتاب والسنہ، تاکہ یہ قرآن اور سنت کو باطل قرار دیں، تاکہ یہ سنت، کتاب و سنت کو باطل کریں. والجرح بہم اولا وہم زنادقہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود مجروح ہے، وہ خود لعن طعن کے مستحق ہے، وہ خود سب و شتم کے وہ زیادہ مستحق ہے. وہؤلاء الزنادقہ، اور یہ زنادقہ ہے، یعنی زندیق کی جمع، یہ زنادقہ ہے، جماعت ہے، زندیق کی یہ جماعت ہے. یہ ابو زرعہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا قول سنیے. امام مالک کہتے ہیں من شتم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کو گالی دیا، ابو بکر کو گالی دی، یا کہ عمر کو گالی دیا، یا کہ عثمان کو گالی دیا، یا کہ معاویہ کو گالی دیا، یا کہ عمرو بن عاص کو گالی دیا، اس لیے کہ ان لوگوں کا نام اس لیے لیا اس لیے کہ یہ شیعہ اور روافض ان کو خاص طور پر سب و شتم کرتے ہیں، ان کے اوپر زیادہ لعن طعن کرتے ہیں، اور یہ خوارج اور نواصب جو ہے، جو ایک جماعت ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو یہ خوارج نواصب بھی اسی کے اندر شامل ہیں۔ یہ جو فتاوے آ رہے ہیں یہ دونوں طبقے کے اوپر، شیعہ و روافض اور خوارج و نواصب۔ خوارج و نواصب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے آل بیت تمام کو، اور یہ شیعہ اور روافض یہ تمام صحابہ کرام اور اکثر صحابہ کرام کے بارے میں لعن طعن کرتے ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کے بارے میں اگر کسی نے لعن طعن کیا اور کوئی گالی دیا، چاہے وہ ابو بکر ہو یا عمر ہو یا عثمان ہو یا معاویہ ہو یا عمرو بن عاص ہو، اور یہ کہتا ہو کہ انہم علی ضلال و کفر، اور وہ یہ کہتا ہو کہ یہ لوگ کفر پہ تھے اور ضلال پہ تھے، امام مالک کہتے ہیں قتل کر دو اس کو۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی پکڑا جائے گا اور قتل کیا جائے گا۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے صحابہ میں سے کسی کو اس کے دین کے اعتبار سے، میں بار بار پہلے بھی تمہیدی گفتگو میں کہہ دیا ہوں کہ ان کے دین اور ان کی عدالت کے اعتبار سے کوئی لعن طعن کر رہا، اگر کسی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو بھی کسی نے گالی دیا، لا اراه علی الاسلام، میں اسے اسلام میں نہیں سمجھتا، اسلام میں وہ ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے آپ احناف، مسلک احناف مشہور مسلک ہے یہ اہل سنت والجماعت کا، ان کے عقیدے کے بارے میں آپ سوچئے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ یہ بڑے امام ہیں اور عقائد کے باب میں اتھارٹی ہیں، مستند مانی جاتی ہیں ان کی باتیں عقائد کے باب کے اندر۔ ان کی مشہور کتاب العقیدۃ الطحاویہ ہے، 4 سے 4 صفحے کے اندر اسلام کے پورے عقائد کو انہوں نے اس کے اندر بیان کیا ہے، اور یہ سب مستنبط ہے کس سے؟ قرآن اور حدیث سے۔ اور یہ 4 صدی کے بڑے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، شیخ الاسلام ہیں، عقیدے کے باب میں یہ مستند مانے جاتے ہیں۔ اور ان کی کتاب میں نے بتایا العقیدہ الطحاویہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نحن نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احدہم، ہم لوگ یعنی اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت میں ہم غلو نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست یہ جملہ ہے۔ ہم ان کی محبت میں غلو نہیں کرتے، حد سے تجاوز نہیں کرتے، جتنا ان کا حق ہے اور جتنی محبت کرنے کا حکم ہمیں شریعت اسلامیہ کے اندر ہے ہم اتنا ہی کرتے ہیں۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں غلو نہیں کرتے، اور ان میں سے کسی بھی صحابی سے ہم برات اختیار نہیں کرتے، ان سے الگ نہیں ہیں، ان سے برات اختیار نہیں کرتے۔ اور سنو وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور ان سے ہم بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ کرام کو خیر کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، لعن طعن کرتے ہیں، ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، وہ مبغوض ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم سب صحابہ میں سے کسی کو خیر کے علاوہ، بھلی باتوں کے علاوہ دوسری باتوں کے ساتھ ذکر نہیں کرتے۔ اب سنیے، یہ جملہ بڑا زبردست ہے، کہا حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ کرام سے محبت یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں ہے جو یہاں لا کے وہ کہتے۔ دین ہے یعنی دین کا بنیادی حصہ ہے، دین کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اور احسان کہتے ہیں کسی بھی عقیدے میں، عمل میں بہت پرفیکٹ ہونا، بہت پرفیکٹ۔ تو یہ دین اور ایمان اور احسان ہے۔
وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور ان سے بغض رکھنا صحابہ سے یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، اور یہ تمردی اور سرکشی، یہ طغیانیت ہے، یہ طغات ہے، یہ بغات ہے، یہ غلات ہے۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان کی بات ابھی آپ کے سامنے اس تشریح کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک مشہور فتاوی کی کتاب مسلک احناف کی الفتاوی البزازیہ ہے، اور ایک بڑے محدث اور بڑے فقیہ بڑے عالم محمد بن شہاب البزاز الکردی رحمہ اللہ، جنہوں نے اس فتاوی کی کتاب کو ترتیب دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا فَهُوَ كَافِرٌ فِي الصَّحِيحِ، صحیح قول کے مطابق، یعنی اہل علم کے صحیح قول کے مطابق وہ کافر ہے۔ جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کیا وہ اصح القولین، علماء کے صحیح تر قول کے مطابق کافر ہے۔ اور یہ خوارج جو عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعاً کو، یہ خوارج و نواصب جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے کہ یہ خوارج و نواصب جو ان حضرات کو کافر کہتے ہیں، ان خوارج و نواصب کو کافر کہنا، کافر جاننا واجب ہے۔ اور سنیے وہ کہتے ہیں علامہ بزاز کہ الرافضی مطلب یہ شیعہ کی ایک جماعت ہے، اس سے بھی زیادہ غلو کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ۔ رافضی اذا کان یسب الشیخین، جو شیخین کو گالی دیتے ہیں، یلعنہما، اور ان دونوں کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، اگر ایسا کرنے والا رافضی فہو کافر، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ طبقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، آل بیت سے محبت کا سب سے بڑا دعویٰ دار ہے، یہ کذاب ہے، جن کے عقیدے میں ایمان میں تقیہ اور کذب ہو، جھوٹ ہو، اس کی کسی بھی بات پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بھائی مجھے ذاتی طور پر تو اس کی ہر بات اپوزٹ لگتی ہے، اس لیے کہ جس کے عقیدے ایمان کے اندر کذب ہو، جھوٹ ہو، وہ اگر دین اسلام سے محبت، آل رسول سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ سارے دعوے جھوٹے اور بے بنیاد ہوتے ہیں، جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ چنانچہ آپ سنیے آل بیت میں سے قول، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے، حضرت حسن اور حسین، اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت حسن کے بیٹے کو سنیے، حسن بن زید بن حسن بن علی ابن طالب، یعنی تیسری نسل کے برگزیدہ عالم، حسن بن زید بن حسن بن علی ابن طالب کہتے ہیں ان کے سامنے ایک شخص ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فحش گوئی کرنے لگا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فحش گوئی کرنے لگا۔ امر بضرب عنقی، اور یہ اس وقت جو ہے مدینہ کے گورنر تھے، مدینہ کے عباسی حکومت کے زمانے میں یہ گورنر تھے، تو ان کے سامنے اس نے جب ام المؤمنین حضرت عائشہ کو برا بھلا کہا، لعن طعن کیا اور ان کو گالی دی اور واقع افک کے تعلق سے، تو حضرت حسن نے کہا کہ اضربوا عنقہ، اس کی گردن مارو۔ تو ان علویوں نے یہ کہا، ان کی جماعت کے لوگوں نے کہ حضرت یہ تو ہم لوگوں کے اس میں سے ہے، یعنی وہ اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہے، وہ ہم میں سے، انہ من شیعتنا، وہ تو ہماری جماعت میں سے ہے۔ فقال معاذ اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ھذا رجل، یہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو میں تان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ خبیث خبیثہ عورت کے لیے اور خبیثہ عورت خبیث مرد کے لیے، اور اسی طرح سے پاکیزہ مرد
پاکیزہ خاتون کے لیے، اور پاکیزہ خاتون پاکیزہ مرد کے لیے۔ ان کے رشتے جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ہیں تو ایسے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے تعلق سے فحش بات کرنا اور جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا ہے اس کا الزام لگانا، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبیث کہنا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبیثہ کہنا در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبیث کہنا ہے۔ فَهُوَ کافر، وہ کافر ہے۔ وَأَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ، اور حکم دیا کہ اس کی گردن اتار دو۔ فَضُرِبَ عُنُقُهُ، پھر اس کی گردن اتار دی گئی۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ دوسری صدی کے ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تیسری پشت، محمد بن زید بن علی الحسین بن علی ابن ابی طالب، وہ کہتے ہیں ان کا واقعہ ہے، عراق سے ایک آدمی آیا اور وہ نوحہ خوانی کرنے لگا، اور اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا۔ حضرت محمد بن زید اٹھے، اپنی لاٹھی لی اور ایسی لاٹھی اس کے سر پہ مارا، اس کے دماغ پر، کہ اس کا دماغ ہی پھٹ گیا۔ وَقَتَلَهُ، اور اسے قتل کر دیا۔ کہا گیا کہ یہ تو ہمارے میں سے تھا، یعنی اہل بیت کا دعویٰ کرتا تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا، ہم میں سے ہماری محبت کرنے والا تھا۔ فقال هذا سمى جدی، اس نے میرے دادا کو گالی دی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہا، میرے دادا، ان کے دادا تو ہوئیں گے ہی، کہا کہ میرے دادا کو گالی دی، اور وہ عام دادا نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کے اوپر لعن طعن کیا، اور جبکہ اللہ رب العالمین نے اس الزام سے قیامت تک کے لیے بری کیا ہے۔ سورہ نور کی 18 سے زائد آیت کریمہ کی تلاوت کر لیجئے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ہے۔ اور یہ کذاب، یہ جھوٹے، یہ ملعون، یہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل نہیں ہوئی، چونکہ ان کا عقیدہ ہی قرآن کے تعلق سے غلط ہے، وہ صحیح قرآن مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن موجود ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ناقص ہے، اس میں ہیر پھیر کیا گیا ہے۔ میں اس موضوع پر کسی اور موقع سے گفتگو کروں گا کہ قرآن کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے اور اس بدبخت طبقے کا کیا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن کثیر، وقت اپنے انتہا کو پہنچ گیا، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اجماع نقل کیا ہے، سنیے، علامہ ابن کثیر پوری امت کا اجماع نقل کیا انہوں نے، ایک تو اپنی تفسیر ابن کثیر میں، اور ان کی کتاب تاریخ کی البدایہ والنہایہ ہے، اس کے اندر انہوں نے اجماع نقل کیا اور کہا کہ اجماع العلماء رحمہم اللہ قاطبۃً، شروع سے لے کر کے اب تک کے تمام علماء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، ان من صبها بعد هذا، یعنی سورہ نور کی ان آیت کریمہ کے نزول کے بعد جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہے، اس کے بعد بھی جس نے بھی ام المؤمنین کو گالی دی، ورما بما رماها به، اور وہ باتیں کی، وہ الزام لگایا جس کا الزام لگایا گیا تھا، بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، بعد اس کے کہ اس آیت میں ان کی برات کا اعلان ہے، فإنه کافر، فإنه کافر، وہ کافر ہے، لأنه معاند للقرآن، اس لیے کہ وہ معاند ہے، وہ قرآن کو جھٹلانے والا ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے، قرآن کا وہ دشمن ہے۔ آخری قول میں نقل کر رہا ہوں ان کا، یہ بھی دوسری صدی کے بڑے محدث جلیل القدر حافظ شیخ الاسلام، اور ان کے استاد کون ہے؟ ان کے استاد، ان کے شاگرد بخاری، امام بخاری اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، محمد بن یوسف الفریابی، ان سے پوچھا گیا کہ کوئی صحابہ کرام میں سے کسی کو گالی دے یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ کہا کہ کافر، تو کہا گیا کہ وہ کافر ہے، فیصلی علیہ، کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگر مرے گا تو؟ کہا کہ نہیں، اس کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھی جائے گی۔ وسئل کیف یصنع بہ، تو کیسے اس کو قبر میں داخل کیا جائے، کیسے اسے دفنایا جائے؟ تو وہ کہتے درحال کہ وہ لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو کیسے اس کو قبر میں لے جایا جائے گا؟
کہا لا تمسوہ بایدیکم، تم اپنے ہاتھوں سے اسے چھوئے بھی مت، لکڑی لو اور لکڑی سے اس کی ناش کو دھکے دے کر کے ڈھکیل ڈھکیل کے اس کی قبر میں گراؤ اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے چلے آؤ۔ میرے بھائیوں محترم بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے یہ 4-5 اقوال ہی نقل کیے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی عقائد کی کتابوں کو کھنگال لیجئے، آپ کو حقیقت کا علم ہو جائے گا۔